السلام علیکم دوستو، اس خاتون نے انیردا اچاریہ سے ایک سوال کیا، کہا کہ میں بھگوان کو اپنے ساتھ سلاتی ہوں، بھگوان میرا بیٹا ہے، میں بھگوان کو اپنا بیٹا مانتی ہوں، تو کیا میں اس کی پوجا کر سکتی ہوں؟ یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو انیردا اچاریہ نے اس خاتون کو کیا جواب دیا اور اس سوال کا صحیح جواب ہم سنیں گے ڈاکٹر ذاکر نائک سے۔ تو آئیے انہی کی زبانیں سنتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ میں لڈو گوپال کو میرے پاس لے کے سوتی ہوں، یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ بھگوان کو بھگوان کے مندر میں سلایا اٹھایا کرو۔ میں پتر مانتی ہوں ان کا۔ پتر مانتی ہیں، اچھی بات ہے، یہ آپ کا بھاؤ اچھا ہے، پر پھر بھی یہ بھاؤ میں بھی ایک مریادہ بنی رہے۔ پر میرے بچے نہیں ہیں، پتی بھی نہیں ہے، اس لیے ان کو میرے پاس لے کے سوتی ہوں۔ کوئی بات نہیں، برا نہیں ہے، پر پھر بھی ان کے مندر میں ان کو سلایا جائے تو بھی اچھا رہے گا۔ میرے پلنگ پہ نہیں، میرے ساتھ۔ اب دیکھو، جیسے آپ لگو شنکا گئیں تو آپ لگو شنکا جانے کے بعد ہاتھ پاؤں دھلتی ہیں کہ نہیں؟ اسی حال میں پھر ٹھاکر جی کو چھونا، پتر بھاو اچھی بات ہے، پر ایک مریادہ بھی بنی رہے کہ ہم اشدھی میں اسپرش نہ کریں۔ پھر ان کی پوجا کرنی چاہیے نہیں؟ بالکل پوجا کرنی چاہیے، پوجا کرو، بھاو رکھو۔ انسان کو آرام کی ضرورت ہے، انسان کو نیند کی ضرورت ہے، خدا کو آرام کی ضرورت نہیں، خدا کو نیند کی ضرورت نہیں۔ لکھا ہے قرآن میں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 255 میں، آیت الکرسی میں، اللہ لا الہ الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ مالک ہے سارے چیزوں کا جو آسمان اور دھرتی پہ ہے، اسے آرام کی ضرورت نہیں، نہ ہی اسے نیند آتی ہے۔ خدا لا فانی ہے، انسان فانی ہے۔ آپ یہ اگر کہیں گے کہ خدا انسان بن گیا تو یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ وہ خدا نہیں رہا، انسان بن گیا۔ لیکن یہ کہیں گے کہ خدا انسان بن کے بھی خدا ہے، گاڈ مین، یہ بالکل غلط چیز ہے، کیونکہ انسان اور خدا کی صفات بالکل اپوزٹ ہے۔ خدا لا فانی ہے، انسان فانی ہے۔ آپ اگر یہ کہیں گے ایک ایسا شخص ہے جو فانی بھی ہے اور لا فانی بھی ہے، یہ بنا معنی الفاظ ہے۔ ادھر وہ شخص فانی ہے یا لا فانی ہے؟ لا فانی اور فانی دونوں ساتھ میں ہو ہی نہیں سکتا۔ خدا کی شروعات نہیں، انسان کی شروعات ہے۔ آپ کہیں گے ایسا شخص ہے جس کی شروعات بھی ہے اور شروعات نہیں بھی، یہ لا معنی الفاظ ہے۔ خدا کا انت نہیں، انسان کا انت ہے۔ آپ کہیں گے گاڈ مین ہے، ایک خدا انسان ہے جس کا انت بھی نہیں اور انت بھی ہے، یہ لا معنی الفاظ ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم جانتے ہیں کہ انسان کو کھانے کی ضرورت ہے، کھانا کھانے کی ضرورت ہے، خدا کو کھانے کی ضرورت نہیں۔ لکھا ہے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 14 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کو کھلاتا ہے اور اسے کھانے کی ضرورت نہیں۔ He feeds everyone but does not require to be fed۔ ہم مانتے ہیں کہ ہمارا خالق، ہمارا رب، ہمارا پالنے والا صرف ایک ہی رب ہے، اور ساری چیزیں جو کائنات میں ہیں ان کو ضرورت ہے اس رب کی، اور اس رب کو ہماری ضرورت نہیں۔ کوئی بھی چیز کائنات میں اس کو ضرورت نہیں۔ دوسری قسم ہے توحید الاسماء و صفات، مطلب خدا، اللہ کی صفات اور اللہ کے نام۔ اس توحید الاسماء صفات کے 5 نقطے ہیں۔ پہلا نقطہ ہے کہ اللہ کو اس طریقے سے ڈسکرائب کرنا چاہیے، جب اللہ کے بارے میں آپ کہتے ہیں تو اس طریقے سے کہو جس طریقے سے اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا۔ ہم اپنے دماغ سے اللہ کو ڈسکرائب نہیں کر سکتے۔ جس طریقے سے اللہ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بارے میں ذکر کرا، اسی طریقے سے ہم کہہ سکتے۔ ہم اپنے دماغ سے اللہ کو ڈسکرائب نہیں کر سکتے۔ دوسرا نقطہ، اللہ کی صفات وہی ہے جو اللہ نے اپنے آپ کو کہا یا اللہ کے رسول نے کہا۔ آپ اپنے آپ اللہ کو صفات نہیں دے سکتے۔ مثال کے طور پہ قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ کو غصہ آتا ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ کی صفات الغاضب، غصہ ہونے والا۔ اللہ غصہ ہوتا ہے، لیکن اللہ یا اللہ کے رسول نے کبھی بھی نہیں کہا کہ اللہ کی صفات ہے غصہ ہونے والا، الغاضب۔ یہ غلط ہے۔ صرف وہ صفات دینا چاہیے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے دی۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے جو نام اللہ کو دیا ہے، صرف اس سے ہم پکار سکتے ہیں۔ تیسرا نقطہ، جو اللہ کی مخلوقات کی صفات ہے وہ ہم اللہ کو نہیں دے سکتے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنا انسان کی صفت ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھول گیا، بھولنا اللہ کی مخلوق انسان کی صفت ہے۔ چوتھا نقطہ، اللہ کی صفات آپ اس کے مخلوقات کو نہیں دیکھ سکتے۔ جو اللہ کی صفات ہے، جو انسان ہے یا مخلوقات ہے، اس کو آپ نہیں دیکھ سکتے۔ آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں جانتا ہوں ایک انسان جو لا فانی ہے، لا فانی اللہ کی صفات میں سے ہے، انسان لا فانی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور 5واں نقطہ ہے کہ اللہ کا نام کسی انسان کو آپ نہیں دے سکتے۔ اگر دینا چاہتے ہیں اس کے آگے عبد لگانا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کسی انسان کو اللہ نہیں کہہ سکتے، کہنا ہے تو عبداللہ کہہ سکتے، اللہ کا عبد، اللہ کا بندہ۔ رحمان نہیں کہہ سکتے، عبد الرحمان کہہ سکتے، کہ رحمان کا بندہ۔
اور آپ عبد کسی انسان کے آگے نہیں کر سکتے. آپ نہیں کہہ سکتے عبد الرسول, یہ غلط ہے. عبد بندہ صرف اللہ کا ہو سکتا ہے انسان. یہ 5 نقطے ہیں توحید الاسماء و صفات کے. توحید کی تیسری قسم ہے توحید العبادہ, مطلب ہمیں صرف عبادت اللہ کی کرنا چاہیے, اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا چاہیے. آپ اللہ کو رب مانتے, اللہ کو اچھے نام سے پکارتے, اچھے صفات دیتے, لیکن اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے, کسی اور کی عبادت کرے, تو یہ توحید العبادہ کے خلاف ہے. عبادت صرف اللہ کی ہونا چاہیے. اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے تو یہ توحید کے خلاف ہے. اسی لیے قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ یونس میں سورہ نمبر 10 آیت نمبر 31 میں کہا جاتا ہے مشرکوں کے بارے میں, جب آپ مشرکوں سے پوچھیں گے کہ اس کائنات میں ساری چیزیں کس نے بنائی, آسمان اور زمین کے بیچ میں اس کائنات میں سننے کی قوت کس کی ہے, کون وہ شخص ہے جو سب سے پاورفل ہے, اس کائنات میں کون ہے جو مردوں میں جان ڈالتا ہے اور زندوں کو موت دیتا ہے, اس کائنات میں سب سے پاورفل کون ہے, یہ مشرک کہیں گے اللہ. پھر آپ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیوں کرتے؟ یہ آیت میں سورہ یونس میں سورہ نمبر 10 آیت نمبر 31 میں مشرک مانتے تھے توحید ربوبیہ میں کہ اللہ رب ہے, مانتے تھے توحید الاسماء صفات, اچھے صفات, لیکن اللہ کو ماننے کے علاوہ دوسروں کی بھی عبادت کرتے تھے, انہیں کہا گیا ہے مشرک. یہ پیغام دہرایا گیا سورہ زخرف میں سورہ نمبر 43 آیت نمبر 87 میں. جب آپ ان سے پوچھیں گے ان مشرکوں سے کہ آپ کا خالق کون, وہ کہیں گے اللہ, تو آپ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کیوں کرتے؟ یہ مشرک مانتے تھے کہ ہمارا خالق اللہ ہے, لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کی عبادت کرتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یوسف میں سورہ نمبر 12 آیت نمبر 106 میں کہ اکثر لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے دوسروں کو شریک کرنے کے بغیر, یعنی اکثر جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ دوسرے کی بھی عبادت کرتے ہیں. مطلب انسان اکثر جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں, خدا کی عبادت کرتے, ایشور کی عبادت کرتے ہیں, اس خدا کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرتے ہیں, دوسرے کی بھی عبادت کرتے ہیں. اور اگر اس توحید میں ان تینوں قسموں میں سے ایک بھی قسم کا آپ پالن نہیں کریں گے, ایک بھی قسم کو توڑتے ہیں, تو اسے عربی میں کہتے ہیں شرک. شرک مطلب پارٹنر, کسی کو شریک کرنا, اور شریعتاً شرک مطلب اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرنا, اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا, اسے کہتے ہیں عربی میں شرک. اور قرآن مجید میں صاف طور پہ لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 میں اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہے تو آپ کے کوئی بھی گناہ کو معاف کر سکتا ہے, لیکن شرک کو کبھی بھی نہیں معاف کرے گا, کیونکہ جو انسان شرک کرتا ہے وہ بہت بڑا گناہ کرتا ہے اور بہت دور تک بھٹک چکا ہے. اسی لیے شرک قرآن مجید میں اور اسلام میں سب سے بڑا گناہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی نہیں معاف کرے گا. اگر آپ نے شرک کیا اور مرنے کے پہلے توبہ نہیں کی, اگر آپ مشرکانہ حالت میں مرے, تو آپ کے لیے جہنم 100%. شرک کے علاوہ دوسرا کوئی بھی گناہ کرے, اگر اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے. اگر آپ نے شرک کیے تو آپ ضرور توبہ کیجئے, شرک کرنا بند کیجئے, انشاءاللہ آپ جنت میں جا سکتے ہیں. لیکن اگر شرک کی حالت میں مرے تو اللہ سبحانہ و تعالی خدا ایشور آپ کو کبھی بھی نہیں معاف فرمائیں گا. اسی لیے قرآن مجید میں لکھا ہے, جو میں نے اس تقریر کے شروع میں تلاوت کی, اس آیت کی جسے میں ماسٹر کی کہتا ہوں, سارے تالوں کو کھولنے والی چابی, سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں لکھا ہے, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات, اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں. میں نے یہ نہیں کہا کہ صرف اللہ میں مانو, صرف اللہ میں ماننا کافی نہیں ہے. اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں. اللہ کو ماننا کافی نہیں, اللہ کی عبادت صرف کرنا چاہیے, وہ ضروری ہے. ولا نشرک بہ شیئا, ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ, کہ ہم آپس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ بنائیں. دوستو, ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت ہی پیارا, بہت ہی خوبصورت بیان کیا. انہوں نے کہا کہ اسلام کے علاوہ اور کئی مذہبوں کے لوگ یہ مانتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کے ماں باپ بھی ہیں, اللہ کے بیٹے بھی ہیں اور اللہ کے بہن بھائی بھی ہیں, جو کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. نہ اللہ کے ماں باپ ہے, نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے, اور نہ اللہ کے بہن بھائی ہیں, نہ ہی اللہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ ہی اللہ سے کوئی پیدا ہوا ہے. اگر ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کریں گے
تو اسے شرک کہتے ہیں۔ آپ چاہے جتنی بھی بڑی گناہ کریں آپ کو اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن جب آپ شرک کریں گے تو اللہ آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے، آپ ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے۔ ہندو لوگ طرح طرح کے مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں بھگوانوں میں مانتے ہیں، جو کہ 100% ہی غلط ہے۔ یہ شرک ہے اور شرک کرنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اللہ کو سونے کی ضرورت نہیں ہے، انسانوں کو سونے کی ضرورت ہے، انسانوں کو کھانے کی ضرورت ہے، مگر اللہ کو کھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو کھلاتا ہے مگر وہ خود نہیں کھاتا۔ ہم مسلمان یہ مانتے ہیں کہ ہمارا خدا، ہمارا رب، ہمارا اللہ صرف ایک ہی ہے اور ہم اس کے بندے ہیں، اسے ہماری کوئی ضرورت نہیں اور نہ ہی اس کائنات میں اسے کسی چیز کی ضرورت ہے، لیکن ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کا عبادت تو کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہی ساتھ کسی اور کو بھی شریک کرتے ہیں، یعنی وہ شرک کرتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا شرک ہے اور شرک کرنے والے کو اللہ کبھی معاف نہیں کریں گے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔